اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وحل اللہ البیع وحرم الربا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کریمہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وحل اللہ البیع، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیع کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا۔ بیع کہتے ہیں کسی چیز کے لینے اور دینے کو، کسی شے کے خریدنے کو، خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوتا ہے اسے بیع کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا اور وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا۔ اب یہ پوری آیت کریمہ کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ فرمایا کہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی بات ہی، اس کو ذہنی توازن اس کا درست نہیں رہتا، وہ اپنے فیصلے اپنی گفتگو کے اندر ہی اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ خبر ہی نہیں رہتی کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، وہ کیا فیصلے کر رہا ہے۔ مخبوط الحواس جیسا انسان جسے پاگل پن کہا جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ قیامت والے دن بھی اسی طرح ہی کھڑا ہوگا۔ سامعین محترم، جس کی یہ عادت رہی سود کی، تو یہ سود کی وعید کے اندر یہ باتیں ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ جو سود کھانے والا انسان ہوگا وہ مخبوط الحواس ہوگا، اس کے جو حواس ہمسا ہیں، اس کا جو ذہنی توازن ہے درست نہیں ہوگا، اپنی باتوں میں ہی وہ گم ہو جائے گا، حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اس کی کیفیت یہی رہے گی۔ اور پھر ایک جگہ کے اوپر یہ بھی بات ہے کہ جو سود کھانے والا ہوگا جیسے ہی وہ مرے گا اس کی شکل بگڑ جائے گی، اور وہ اس کی شکل گدھے کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اور فضائل آپ کتاب ہے ایک جس کا نام ہے فضائل درود پاک، تو اس کے اندر درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ نقل بھی ہے، ایک شخص اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، تو راستے کے اندر اس کے والد کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جس وقت اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اسی کیفیت کے اندر، اسی حالت کے اندر جیسے ہی وہ بڑھتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور چہرہ اس کا بدل گیا اور وہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اب وہ اس کا والد بھی تھا، بڑا پریشان تھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کس طرح بستی والوں کو بلاؤں، یہاں کے قریب کے لوگوں کو بلاؤں کہ یہ لوگ آئیں اور آ کے میرے والد کا جنازہ پڑھیں اور وہ آ کے اس کو دفن کریں، کس طرح بلاؤں کہ اس کی شکل ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ سامعین محترم، وہ اسی کیفیت کے اندر کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں، تو اتنی دیر گزرتی ہے، اور حقیقت میں یہ ماجرا، وہ یہ بات جو ہے وہ سنا رہا تھا اس وقت جس وقت وہ اپنے والد کو دفن کر کے حج کے لیے چلا گیا، تو وہاں پر لوگ حج کی دعائیں پڑھ رہے تھے، تو کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھتا، کوئی تیسرا کلمہ پڑھتا، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتا، لیکن وہ ایک ہی کام کرتا، وہ صرف حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک ہی پڑھتا تھا، صرف اور صرف درود پاک ہی پڑھتا، پورے حج کے اندر اس نے درود پاک ہی پڑھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تجھے حج کی دعائیں نہیں آتی کہ تو صرف درود پاک ہی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے درود پاک کی برکت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس لیے میں درود پاک ہی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے پھر یہ بات کو اس نے اس کے اپنے ساتھی کو یہ بات سنائی، اور یہ فضائل درود پاک میں یہ بات جو ہے وہ نقل ہے۔ اوکے، اس نے پھر یہ کہا کہ اس طرح کر کے جس وقت گھر سے چلے تھے تو میں اکیلا نہیں چلا تھا، میرے ساتھ میرے والد بھی تھا، تو لیکن میرا والد جو تھا وہ سود کا کام کرتا تھا، سود بہت کھاتا تھا۔ اس دنیا سے جیسے ہی وہ گیا تو وہ جنگل بیابان سے ہم گزر رہے تھے، تو وہ اس کی شکل بدل گئی اور وہ اس کی گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو میں بڑا پریشان کہ اب میں کیا کروں، خود میرے سے اکیلے تو کچھ بھی نہیں تھا ہونا، غریب الوطنی تھی، اور ارد گرد کے لوگوں کو بلاتا تو کیا کہتا، لوگ دیکھتے تو کیا کہتے کہ اس کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ گدھے کی ہو گئی۔ فرمایا کہ میں اسی بے چارگی کے عالم میں بیٹھا تھا
کہ اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایک سواری آتی ہے، سوار اترتا ہے، سوار بڑا حسین و جمیل ہے، وہ آتا ہے اور آ کے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا چہرہ، میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت وہ جانے لگا تو میں نے پیچھے سے اس کا جو ہے وہ پلہ پکڑ لیا، تو میں نے کہا کہ تو کون ہے آنے والے کہ اس جنگل بیابان کے اندر میرے پہ یہ مہربانی کر کے جا رہا ہے کہ میرے والد کے چہرے کو درست کر کے جا رہا ہے، جاتے جاتے اپنا تعارف تو کروا کے جا۔ فرمایا کہ پھر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ اس جنگل بیابانوں میں میری یہ دستگیری؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تیرا والد جو تھا وہ سود خور تھا، سود جو ہے وہ بہت کھاتا تھا، لیکن اس کا ایک معمول یہ تھا کہ کثرت سے میرے پہ درود و سلام پڑھتا تھا، اور جو درود و سلام پڑھتا ہو فرمایا کہ وہ اس دنیا سے اس کیفیت کے ساتھ جائے کہ اس کی شکل بگڑی ہو۔ اگلے معاملات تو وہ آگے کے ہیں لیکن تو اس کیفیت کے اندر بیٹھا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی شکل بگڑی تھی، تو مجھے یہ اچھا نہ لگا، تو میں تیرے والد کے چہرے کو درست کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک جگہ کے اوپر ایک ہی بات کے اندر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سود خور اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، گدھے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور دوسری جگہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو کتنی فضیلت اور کتنی برکت عطا کرتا ہے کہ بگڑا چہرہ بھی جو ہے وہ درود پاک کی برکت سے بدل جاتا ہے اور وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم فرمایا کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان مس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے خواص خمسہ نہیں کام کرتے، اور قیامت والا دن بھی اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ کھڑا ہوگا تو مخبوط و حواس کھڑا ہوگا، اس کا ذہنی دروازہ ہی درست نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا کہ لوگوں نے اسے کہا کہ یہ مت سود کھایا کر، تو وہ آگے سے کہتا تھا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس نے کہا مجھے سود کھانے سے کیوں منع کرتے ہو؟ سود بھی تو ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ خرید و فروخت ہے، وہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہی سود کو لیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے جو ہے وہ خرید و فروخت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن سود کو ہم نے حرام کیا۔ اب وہ کیوں کہتا تھا کہ خرید و فروخت اور سود ایک ہی مثل ہے، ایک ہی برابر ہے؟ کیوں وہ کہتا تھا؟ وہ اسی لیے کہتا تھا کہ بازار سے کوئی چیز خرید کے لاؤ، 10 روپے کی چیز کوئی خرید کے لاتا ہے، منڈی سے کوئی سبزی خرید کے لاتا ہے، اپنے جو ہے وہ محلے میں آ کے سبزی بیچتا ہے، وہاں سے وہ 10 روپے کی گوبھی خرید کے لاتا ہے، یہاں آ کے وہ 50 روپے کی خریدتا ہے، تو 10 سے یہ 50 ہو گئے، تو یہ بھی تو کیا سود ہی ہوا سامعین محترم۔ اور جبکہ دوسرا جو ہے جو سود کھاتا ہے وہ کسی کو 10 روپے ادھار دیتا ہے، اس کے بدلے کے اندر وہ 50 روپے لیتا ہے، تو دونوں کی بات تو ایک جگہ پہ آ گئی، دونوں برابر میں آ گئے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، برابر نہیں آئے، بلکہ خرید و فروخت کو ہم نے حلال کیا ہے، اس سود کو ہم نے حرام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو حلال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جو 10 روپے سے سبزی لا کے 50 روپے کی فروخت کر رہا ہے، وہ گھر سے نکل بھی رہا ہے، وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے اس کے اخراجات بھی ہو رہے ہیں، وہ اپنا وقت بھی دے رہا ہے، وہ محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، لا کے پھر اپنی دکان بھی لگا رہا ہے، پھر سارا دن اس دکان پہ بیٹھ بھی رہا ہے، جس کے عوض میں پھر وہ 10 روپے سے وہ اوپر 40 روپے کماتا ہے۔ تو یہ خرید و فروخت ہے، اس کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ لیکن وہ جو گھر بیٹھا ہے، فالتو پیسے پڑے ہیں، بغیر کسی عوض کے 10 روپے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں 50 دیتا ہے، نہ کوئی محنت لگی، نہ کوئی مزدوری لگی، نہ کوئی کرایہ لگا، نہ کوئی مشقت کی اس نے، اور وہ 40 روپے اوپر لے رہا ہے، وہ کس چیز کے لے رہا ہے؟ بغیر کسی عوض کے۔ فرمایا کہ وہی سود ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خرید و فروخت کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہے، سود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سامعین محترم، حرام کے لقمے سے آیا ہوا ایک ذرہ، ایک لمحہ، ایک لقمہ انسان کے لیے جو ہے اس کی جو ہے تباہی، عالم روحانیت کی تباہی اتار دیتا ہے۔ انسان
یہ خیال کرتا رہتا ہے کہ شاید میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ درست ہوں، لیکن اس کی نمازوں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں، اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا، فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی قربتوں میں نہیں جاتا، کیونکہ پہلا جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ صدق قال اور رزق حلال، کہ جب بولو ہمیشہ سچ بولو، اور جب بھی کھاؤ تو صرف اور صرف حلال کا کھاؤ، حلال کے علاوہ حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سامعین محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ جَاءَ مُوعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اس نے توبہ کر لی، تو وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ لیکن وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن وہ ایسا شخص جس نے سارا کچھ جاننے کے باوجود دوبارہ پھر سود کھایا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسا شخص جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو ہے وہ نازل کی۔ حضرت صدیقہ کائنات کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پڑھ کے سنائی کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا، اور اسی کے اندر اللہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا کہ لوگ شراب خریدتے تھے، بیچتے تھے، شراب کی جو خرید و فروخت ہے حضور نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ دوستو، پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ سود کو مٹائے گا۔ سامعین محترم، فرمایا کہ اسی لیے یہ آیات کریمہ نازل کی، جہاں پہ سود ہے وہاں پر کبھی بھی معاشرہ معاشی بیلنس کے اندر نہیں آ سکتا۔ غریب غریب سے غریب ہوتا جائے گا، امیر امیر سے امیر ہوتا چلا جائے گا، چولہے بند ہوتے جائیں گے، گھروں کا نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا، کاروباری جتنا بھی سٹرکچر ہے سارا تباہ ہو جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارا ملک پاکستان، اس کی رگوں کے اندر سود داخل ہو گیا۔ آج کوئی غریب ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہے، کوئی امیر ہے تو امیر سے امیر تر ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، یہ جو گدہ گری ہے، یہ جو مانگا جاتا ہے، بھیک مانگی جاتی ہے، عام ہو چکی ہے، معاشی لین دین نہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اپنا وطن چھوڑ کے بیرون ملک جانے کے اوپر، کمانے کے اوپر مجبور ہیں۔ سامعین محترم، کس درد کے ساتھ وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہوں گے، اپنوں سے بچھڑتے ہوں گے، صرف اپنے رزق حلال کو کمانے کے لیے۔ وہ انہی سے پوچھے کہ جو دیار غیر کے اندر، جو پردیس کے اندر جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یا سارا کچھ جا کے کماتے ہیں۔ دوستو، اپنے ملک کے اندر انسان اسلامی اصولوں کے مطابق ہم جو ہے وہ معاملات رکھیں تو یہ معاشرہ معاشی بیلنس کے اندر آ جاتا ہے، تو ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ جہاں پر سود آئے گا وہاں پر بیلنس نہیں رہے گا، اور دوستو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہماری تجارت کا حال ہے۔ آج بھی وطن عزیز پاکستان کے چلانے والے وطن کو اسی جگہ کے اوپر لے آئے جس جگہ پر اس ملک کو مانگا گیا تھا اللہ سے کہ مولا لا الہ الا اللہ کے اوپر، اس کے اصولوں کے اوپر ہم ملک کو چلائیں گے۔ آج بھی خدا کا دیا ہوا ہمارے ملک کے اندر بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ سامعین محترم جو ہے وہ سوالا نہ جائے، خدا کی اتنی رحمت ہے، لیکن چونکہ یہ سود اس ملک کی رگوں کے اندر چلا گیا، جس کا نتیجے میں بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، سود خور بڑی رقم کھا لے، کروڑوں میں کھا لے، اربوں میں کھا لے، لیکن اس کا انجام قلت کے اندر ہوتا ہے، ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوستو پھر خالق کائنات نے یہاں تک فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ، کہ اگر سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سود کو چھوڑ دو اگر تو تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا پھر یہ یاد رکھنا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اعلان جنگ ہے۔ سامعین محترم، اور پھر کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، جو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا جو ہے وہ چیلنج کا جواب دے سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟
کون اس کی جنگ کا مقابلہ کرے؟ وہ تو وہ رب کریم ہے کہ فرمایا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جس وقت وہ رب پکڑتا ہے تو سامعین محترم اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے دو ہی بندوں کو اعلان جنگ کیا، ایک وہ جو سود کھاتے ہیں اور ایک وہ جو اس کے دوستوں کے دشمن ہیں، اس کے یاروں کے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ اللہ نے انہی دو کے ساتھ اعلان جنگ کیا، فرمایا کہ باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر نہیں چھوڑتے تو پھر تیاری کر لو۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کی بھی جنگ ہے اور اللہ کے رسول کی بھی جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔